الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایورسٹ آن لائن کوچنگ سینٹر میں تمام اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید۔ آج ہماری سیکنڈ ایئر کی اردو کی کلاس کا لیکچر نمبر 5 ہے اور آج کی کلاس کا ہمارا ٹاپک ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت۔ اس سبق کے مصنف ہیں سید سلیمان ندوی۔ اس سبق کے مصنف کا نام ہے سید سلیمان ندوی۔ پیج نمبر 71 اگر آپ لوگوں کے پاس ٹیکسٹ بک ہیں تو پلیز اس کو کھول لیجئے۔ پیج نمبر 71 پہ یہ چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے، صفحہ نمبر 71۔ سید سلیمان ندوی صاحب کا لکھا ہوا یہ چیپٹر سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت، یہ ماخوذ ہے خطبات مدراس سے۔ خطبات مدراس یعنی مدراس شہر میں جو خطبے ہوئے اس پر مشتمل ایک کتاب لکھی گئی۔ اس کتاب میں سے ایک چیپٹر لیا گیا جس کا نام رکھا گیا سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت۔ اور MCQs میں اسی طرح کے کوسچنز آتے ہیں کہ فلاں چیپٹر کہاں سے ماخوذ ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم اس چیپٹر کی اہم عبارات اور امتحانی سوالات کو دیکھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اس چیپٹر کی اہم عبارات کی طرف۔ اس چیپٹر کی ابتدا جس عبارت سے ہو رہی ہے وہ بہت اہم ہے اور پیپر میں بہت زیادہ آتی ہے۔ تو دیکھیے سید سلیمان ندوی صاحب کہتے ہیں کہ خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک ہی تدبیر بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس مذہب کے شارع اور طریقے کے بانی نے جو عمدہ نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ لیکن اسلام نے اس سے بہتر تدبیر اختیار کی ہے۔ اس نے اپنے پیغمبر کا عملی مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا ہے، اور اس عملی مجسمے کی پیروی اور اتباع کو خدا کی محبت کے اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو یہ 5 اور 6 لائنیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ بہت اہم عبارت ہے پیپر کے حوالے سے۔ اب اس میں مصنف کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اب عبارات جو آتی ہیں اس میں ہمیں حوالہ مصنف دینا ہوتا ہے کہ اس عبارت کو لکھنے والے مصنف کون ہیں، اور حوالہ سبق دینا ہوتا ہے کہ یہ عبارت کس سبق سے لی گئی ہے۔ تو حوالہ مصنف اور حوالہ سبق جو ہے وہ آپ کو نوٹس میں مل جائے گا۔ نوٹس اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس سے بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد اس کی آپ کو ایکسپلینیشن دینی ہوگی، اس عبارت کی تشریح لکھنی ہوگی۔ تو اس کی تشریح دیکھ لیجئے۔ کہتے ہیں کہ ہر مذہب نے اس مذہب کے مطابق خدا کا جو بھی تصور ہے، وہ خدا جس چیز کو بھی خدا سمجھتے ہیں یا جس ذریعے کو بھی وہ اپنے لیے خدا سمجھتے ہیں، خدا کہتے ہیں، تو اس خدا کی محبت کو حاصل کرنے کا جو طریقہ بیان کیا ہے ہر مذہب نے، وہ یہی طریقہ بیان کیا ہے کہ اس مذہب کے جو بانی ہیں یا شارع طریقے کے جو رہنما ہیں، یعنی جو اس مذہب کو پھیلانے والا ہے، جیسا کہ ہمارا مذہب اسلام ہے، تو ہمارے مذہب کے بانی کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے بھیجا، اپنا پیغمبر اور اپنا نمائندہ بنا کے دنیا میں بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یعنی مذہب اسلام کے شارع بھی ہیں، اس کے طریقے کے بانی بھی ہیں۔ اسی طریقے سے جس مذہب کا جو بھی شارع ہے، جو بھی بانی ہے، تو اس نے جو کچھ بھی ٹیچنگز ہمارے لیے یا ان مذاہب کے لیے جو بھی ٹیچنگز پرووائڈ کی ہیں، جو بھی ان کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات پر ایز اٹ از عمل کر لیا جائے، ان کو فالو کر لیا جائے، ان کی بتائی ہوئی باتوں کو مان لیا جائے، اس پر عمل کر لیا جائے، تو اس سے خدا جو ہے اس بندے کو اپنا جو ہے وہ قرب عطا کر دیتا ہے اور اس کو اپنا قریبی بندہ بنا لیتا ہے۔ یہ طریقہ ہر مذہب نے بیان کیا، لیکن اسلام نے اس طریقے میں مزید تبدیلی کی، ترمیم کی، امینڈمنٹ کی۔ وہ کیا تھی کہ صرف یہیں تک بات کو نہیں رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لیے جو بھی تعلیمات لے آئے قرآن کی صورت میں
تو صرف اس پر عمل کر لیا جائے، نہیں، یہاں تک بات نہیں رہی، بلکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ایک عملی مجسمہ بنا کر بھیجا. یعنی صرف جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو سن کر ہی عمل کر لینا، یہاں تک بات نہیں رہے گی، بلکہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عمل کر کے دکھائیں گے، جیسا آپ ایکشن کر کے دکھائیں گے، ہمیں ویسا ہی عمل کرنا پڑے گا. یعنی قرآن مجید پر عمل کے ساتھ ساتھ ہمیں سنت مبارکہ پر بھی عمل کرنا پڑے گا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی مسلمان کو اپنا قرب عطا فرمائے گا. تو اسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا جو طریقہ بیان کیا ہے وہ دیگر مذاہب کی بنسبت زیادہ آسان ہے، کیونکہ کسی کے بولنے پر کسی نے بول دیا اور اس پر آپ نے عمل کر لیا، یہ تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے کہ اس کے بولنے کا مطلب کیا تھا، وہ کس طرح سے عمل کروانا چاہتا تھا، وہ معلوم نہیں ہے ڈیٹیلز. لیکن ایک شخص آپ کو بیان بھی کر رہا ہے کہ آپ نے یہ کام اس طرح کرنا ہے اور خود عمل کر کے بھی دکھا رہا ہے، صرف منہ سے نہیں کہہ رہا کہ نماز جو ہے وہ دن میں 5 وقت پڑھنی ہے، بلکہ وہ نماز پڑھ کے بھی دکھا رہا ہے، وہ وضو کر کے بھی دکھا رہا ہے، وہ روزہ رکھ کے بھی دکھا رہا ہے، وہ مشکلات کو برداشت کر کے صبر کر کے بھی دکھا رہا ہے کہ صبر کس طرح کرنا ہے. وہ ہر طریقے سے عمل کر کے جب ہمیں دکھا رہا ہے تو اب ہمارے لیے عمل کرنا مشکل نہ رہا بلکہ بہت زیادہ آسان ہو گیا. تو اسلام نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کو حاصل کرنے کا، وہ بڑا ہی زبردست اور بڑا ہی آسان طریقہ ہے کہ جس طرح اسلام کے جو بانی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انہوں نے بیان فرمایا ہے اس کو ایز اٹ از اس پر عمل کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کو اپنا قرب نصیب فرمائے گا. تو پہلی جو عبارت تھی اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دی، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہو. اور دیکھیں یہی دو چیزیں ہیں اسلام میں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے سنت، اسی چیز کا نام اسلام ہے. باقی تمام چیزیں جو ہے وہ انہی قرآن اور سنت ہی سے جو ہے وہ آگے نکلتی ہیں. ہمارے لیے بنیادی چیز جس سے رہنمائی حاصل کرنے کی جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے. جو چیز قرآن مجید میں ہمیں نہیں ملے گی وہ ہمیں سنت میں مل جائے گی، اور قرآن مجید کی جتنی بھی تشریح ہے، جتنی بھی تفصیل ہے، جتنی بھی ڈیٹیل ہے وہ ہمیں احادیث میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں مل جاتی ہے. تو قرآن اور سنت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے دو ذریعے ہمارے پاس ہیں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے سنت. تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، ان کی اطاعت کرنا یہ بڑا ضروری ہے. اور اس پورے چیپٹر میں سیرت محمدی کی جامعت میں آپ یہی دیکھیں گے، اطاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، آپ کی اطاعت، جیسا انہوں نے کہا ویسا عمل کرنا. اس کو بڑے ڈیٹیل میں سید سلیمان ندوی صاحب نے بیان کیا ہے. نیکسٹ عبارت کی طرف چلتے ہیں، پیج نمبر 72، نیکسٹ پیج پر آئیے. اس پر دیکھیے اس کی 8th لائن میں، فرسٹ پیرا کی جو 8th لائن ہے یا فرسٹ پیرا کی لاسٹ 4th لائن میں دیکھیے، کہتے ہیں ندوی صاحب کہ ایک حاکم کے لیے محکوم کی زندگی، ایک محکوم کے لیے حاکم کی زندگی، ایک دولت مند کے لیے غریب کی زندگی اور ایک غریب کے لیے دولت مند کی زندگی کامل نمونہ اور کامل مثال نہیں بن سکتی. اس لیے ضرورت ہے کہ عالمگیر اور دائمی پیغمبر کی زندگی ان تمام مختلف مناظر کے رنگ برنگ پھولوں کا گلدستہ ہو. تو اب اس میں ایک بات کی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جامعت کو بیان کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ جناب اگر کسی حاکم کو اپنے لیے رہنمائی چاہیے، گائیڈنس چاہیے کہ میں اس طرح کا حکمران بنوں، وہ اپنے لیے کوئی آئیڈیل تلاش کرنا چاہتا ہے، تو کیا وہ کسی غریب کو اپنا آئیڈیل بنائے گا؟ غریب کی زندگی تو اس کے لیے آئیڈیل بن ہی نہیں سکتی. اگر کسی حکمران کو اپنے لیے کوئی آئیڈیل تلاش کرنا ہے تو اسے کوئی اپنے جیسا یا اپنے سے بڑا حکمران ہی تلاش کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اسی لیے اگر کوئی محکوم ہے، کوئی غریب شخص ہے، عوام ہے، عوام کو اگر اپنے لیے کوئی آئیڈیل تلاش کرنا ہے، غریب شخص ہے اسے اپنے لیے کوئی آئیڈیل تلاش کرنا ہے، تو وہ کسی بڑے حاکم کو اپنے لیے آئیڈیل نہیں بنا سکتا، اس کے لیے بن ہی نہیں سکتا. وہ